بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آپ بیتی ان کا سب سے بڑا تعارف بن جاتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان کے اولین دور کے بیوروکریٹ جنہوں نے اس معاشرے کو تشکیل پاتے دیکھا اور اپنے تجربات کو شہاب نامہ میں قلم بند کیا، جسے آج بھی پاکستان کی تاریخ پر مبنی اہم ترین صحیفوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ایک مصنف کی حیثیت سے قدرت اللہ شہاب نے ناولٹ بھی لکھے اور افسانے بھی۔ ان کو اپنی زندگی کے سچے واقعات کو افسانے کے رنگ میں رنگنا آتا ہے۔ ماجی بھی افسانوں کا ایک ایسا ہی مجموعہ ہے جس کی ایک کہانی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ 18 سول لائن ایک ایسی رہائشی عمارت ہے جسے اڑیسہ میں سرکاری طور پر شہاب صاحب کو الاٹ کیا گیا تھا، اور وہاں انہیں مافوق الفطرت واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان واقعات کی تفصیل اور حقیقت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ 18 سول لائن۔ فروری 1947 میں میرا تبادلہ اڑیسہ ہوا اور کٹک میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر تعینات کیا گیا۔ اس زمانے میں اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ شری ہری کرشن مہتاب تھے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کا شعبہ ان کے ماتحت تھا۔ چارج لینے کے بعد میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے رہنے کے لیے کون سا گھر ملا ہے۔ میں نے کہا اڑیسہ گورنمنٹ مجرد افسروں کو رہائشی جگہ دینے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے میں اب تک سرکٹ ہاؤس میں مقیم ہوں۔ مہتاب صاحب مسکرائے اور کہا اگر گھر حاصل کرنا ہے تو لگے ہاتھوں شادی بھی کر ڈالو۔ میں نے وزیر اعلیٰ کو مطلع کیا کہ ان کی حکومت نے یہ ضابطہ بھی بنا رکھا ہے کہ شادی کے بعد جب تک کئی بچے پیدا نہ ہو جائیں کسی افسر کو سرکاری مکان نہیں مل سکتا۔ لگے ہاتھوں فی الفور کئی بچوں کا باپ بننا میرے بس کا روگ نہیں تھا، چنانچہ میں کافی عرصے تک سرکٹ ہاؤس میں رہا۔ ایک روز کچھ فائلیں لے کر ہری کرشن مہتاب صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود مہتاب صاحب بڑے پرخلوص اور نیک دل انسان تھے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل کی طرف خاص طور پر توجہ دیا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک کوٹھی ہے، مہتاب نے کہا، لیکن اس میں کچھ جن بھوت بھی رہتے ہیں۔ اگر تمہیں ان کی صحبت قبول ہو تو وہ مکان ابھی مل سکتا ہے۔ جن بھوتوں کے ساتھ مجھے ابھی تک ذاتی تعارف کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ قصوں اور کہانیوں میں بسنے والی یا مافوق العادات مخلوق میرے نزدیک ایک محمل وہم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں نے اس موقع پر غنیمت سمجھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مہتاب صاحب نے سول لائنز کی نمبر 18 کی کوٹھی مجھے الاٹ کر دی۔ یہ ایک چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی، لیکن سالہ سال سے غیر آباد رہنے کی وجہ سے اس کے در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کوٹھی کے ساتھ ایک وسیع و عریض لان تھا، چاروں طرف لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی۔ زرد زرد سوکھے ہوئے پتے ڈھیروں ڈھیر بکھرے پڑے تھے۔ جا بجا تازہ اور پرانے گوبر پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے تالاب میں کافی کائی جمی ہوئی تھی۔ صحن کے جنوبی گوشے میں جامن کا درخت تھا۔ شمال مغرب میں ایک درخت سے بہت سی چمگادڑیں الٹی ہوئی تھیں۔ ناریل کے پیڑ کے نیچے ایک فاقہ زدہ بلی دھوپ سینک رہی تھی۔ برآمدے میں 2 آوارہ کتے اپنے بچوں کے ساتھ گردنیں کھجا رہے تھے اور چمگادڑوں کی طرف منہ اٹھا اٹھا کر لمبی لمبی تانوں میں رو رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک کشمیری ملازم رمضان تھا۔ اس نے سارا دن لگا کر مکان کو جھاڑ پہنچ کر صاف کر دیا۔ دوسری صبح جب وہ شیف کا پانی لے کر آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ان دنوں بہار، بنگال اور اڑیسہ میں جا بجا ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے۔ رمضان نے رونی صورت بنا کر کہا کہ رات جب وہ اپنے کوارٹر میں سویا پڑا تھا تو ایک ہندو دبے پاؤں اندر آیا اور اس کی چارپائی الٹ کر بھاگ گیا۔ رمضان نے اس کا تعقب کیا تو اندھیرے میں اس کا منہ کھٹاک سے دروازے کے ساتھ لگا، کیونکہ اندر سے کنڈی بند تھی۔ اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو کمرے کی کنڈی اندر سے کیسے بند ہو گئی؟ اس میں بھی سالے ہندوؤں کی چال ہوگی، رمضان نے وثوق سے جواب دیا۔ اس کے ذہن میں ہندو مسلم تعصب یوں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اب اس میں مافوق الفطرت حادثات کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ 18 سول لائنز کی جو خصوصیات سب سے پہلے کھٹکی وہ یہ تھیں کہ وقتاً فوقتاً اس کی چھت انگڑائیاں سے لیتی محسوس ہوتی تھی۔ رات اور دن میں کئی بار چھت کٹاک کٹاک بجتی تھی، جیسے لوہے کی گرم چادر ٹھنڈی ہو کر چٹکتی ہے۔ ایک رات 11 بجے کے قریب میں بجلی بجھا کر بستر پر لیٹا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید رمضانی کوئی چیز بھول گیا ہے، لینے آیا ہے، لیکن دروازہ کھولا تو برآمدہ خالی تھا۔ البتہ ہوا کا ایک گرم سا جھونکا میرے چہرے سے ضرور لگا۔ فروری کی وہ رات خوب ٹھنڈی تھی، لیکن برآمدے میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہیں پاس ہی الاؤ جل رہا ہے۔ اس رات کے بعد یہ دستک ایک معمول بن گئی۔ جیسے ہی بجلی بجھا کر لیٹتا دروازے پر تھپا تھپ 2-3 بار دستک ضرور ہوتی۔ ایک رات جب یہ دستک نہ ہوئی تو مجھے عجیب سا لگا۔ میں بجلی بجھا کر لیٹ ہی رہا تھا کہ سوئچ کھٹاک سے بجا اور بجلی خود بخود روشن ہو گئی۔ میں بجلی بجھانے کے لیے اٹھا تو میرے سلپر کہیں نظر نہ آئے۔
पलंग के नीचे झांका, इधर उधर तलाश किया, लेकिन स्लीपर नदारद। इसी असना में स्विच खुद व खुद कटकटाया और बिजली बुझ गई। मैं दोबारा लेटा तो सराहने के नीचे चुरमुर सा हुआ तकिया उठाकर देखा तो 2 स्लीपर बड़े सलीके से गिलाफ के अंदर धरे थे। कोठी का ड्राइंग रूम सोने के कमरे से मुल्हिक था। दरमियान में एक दरवाजा था जो अमूमन खुला रहता था। दरवाजे में सब्ज रंग की जाली का एक बारीक सा पर्दा लटका रहता था। यकायक दरवाजे का पर्दा हिला और ड्राइंग रूम में सरसराहट सी हुई, जैसे रेशम का थान खुल रहा हो। फिर चूड़ियां खनकी और एक निस्वानी आवाज ने चंद हिचकियां ली। फर्श पर ऊंची एड़ी वाले जनाना जूतों के चलने फिरने की आवाज पैदा हुई। मैंने डरते डरते पर्दे के पीछे से झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिजा में हिना के इत्र की खुशबू रची हुई थी। मैंने ड्राइंग रूम का बल्ब रोशन करके माहौल का जायजा लिया। एक उदास खामोशी के सिवा वहां कुछ भी ना था। वापस आकर पलंग पलेटा तो छत पर बहुत सी भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई दी और साथ ही कई पत्थर पै दर पै अंदर बरसने लगे। वो पत्थर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे जोर जोर से गिरते थे, लेकिन मुझे लगते ना थे। दरवाजा खिड़की और रोशनदान बंद थे, लेकिन पत्थरों का मींह बदस्तूर बरसता रहा। बाहर काफी जोर की बारिश हो रही थी, लेकिन कमरों में गिरने वाले पत्थर बिल्कुल खुश्क थे। एक ईंट जो मेरे बाजू के ऐन पास आके गिरी कोई 2.5 सेर वजनी थी। सुबह सवेरे मैंने उन तमाम पत्थरों को इकट्ठा करके बाहर फेंक दिया ताकि रमजानी के दिल में हिंदुओं की खशजनी का रोब न बैठ जाए। लेकिन जब वो मेरे लिए चाय लेकर आया तो बड़ी बेबसी से मुझे खबर दी कि सारी रात कई हिंदू उसके कमरे में कूड़े करकट के टोकरे फेंकते रहे हैं। एक बार तो एक इंसानी खोपड़ी भी उसकी चारपाई पर आके गिरी। रमजान बड़े दिल गुर्दे का कश्मीरी था, क्योंकि जब मैंने उसे राय दी कि रात को ड्राइंग रूम में आकर सो रहा करे तो उसने साफ इनकार कर दिया। साहब, अगर मैंने क्वार्टर छोड़ दिया तो ये साले हिंदू समझेंगे कि मुसलमान बड़ा बूदा है। उस रोज मैंने दोपहर के खाने पर एक दोस्त को बुलाया हुआ था। खाने में पुलाव, कोफ्ते और सीख कबाब थे। जब मैंने निवाला मुंह में डाला तो मेरे दांतों में रेत ऐसी कोई चीज कचर कचर करने लगी। मुझे ख्याल आया कि रमजान ने मसाला कच्ची सिल पर पीसा है और सारे खाने में कुरक आ गई। जिस जिस चीज का निवाला मुंह में डालता था उसमें कंकरियां सी कुड़कुड़ाने लगती हैं। लेकिन मेरा दोस्त बड़े मजे से हर चीज नौशजान फरमा रहा था और उसने एक बार भी रेत या कंकरियों की शिकायत ना की। खाने के बाद मैंने एक पान लिया। मुंह में डालते ही मेरे दांत बुरी तरह झंझनाए, क्योंकि पान में सिपारियों की जगह छोटी छोटी कंकरियां भरी हुई थी। संगतरे की फांक में भी रेत के जर्रे थे। सेब का टुकड़ा पक्के रोड़े की तरह कटकता था। यहां तक कि जब मैंने एक केला छील कर खाने की कोशिश की तो उसमें भी कचर कचर गिरती हुई मिट्टी की आमेजिश पाई। शाम के वक्त में ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। यकायक कमरे में भुने हुए गोश्त की लपटें आने लगी। थोड़ी देर बाद सूजी के गर्म गर्म हलवे की सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई। उसके बाद यकायक एक बहुत बड़ी चिमगादड़ जोर से बिजली के बल्ब पर आकर गिरी। बल्ब टूट गया और अंधेरा होते ही मुझे यूं नजर आया जैसे मेरे सामने फर्श पर एक इंसानी जिस्म सफेद चादर में लिपटा हुआ है। मैं छलांग लगाकर बाहर निकलने लगा तो कमरे के सारे दरवाजे ठपाठप बंद हो गए। छत पर बाजा सा बजने लगा, जिसमें ढोल, तबला और शहनाई के साज खास तौर पर नुमाया थे। बाहर बरामदे में यूं सुनाई देता था जैसे बड़े बड़े शहजोर घोड़े पक्के फर्श पर सरपट भाग रहे हों। गोप अंधेरे में मैंने एक दरवाजे को जोर से खोलने की कोशिश की तो सारी चौखट उखड़कर धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। मैं लपक कर बरामदे में आ गया। यकायक उखड़ी हुई चौखट अपनी जगह पर इस्तादा हो गई। खटखट करके कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुल गए। उस वक्त रात के 8:30 बजे थे। बड़ी बेसब्री से रमजान का इंतजार करने लगा कि वो खाना लेकर आए तो मुझे गोश्त पोश का एक जीता जागता इंसान नजर आए। जब काफी देर तक रमजान ना आया तो मैंने अपने ड्राइवर को आवाज देकर कहा कि वो रमजान को बुला लाए। ड्राइवर भी बावर्ची खाने में जाकर गायब हो गया। कुछ देर इंतजार के बाद मैं खुद वहां गया। बावर्ची खाना खाली था। चूल्हे में आग बुझी हुई थी। दरवाजे के पास रमजान खामोश पड़ा था। उसके नजदीक ड्राइवर भी दुनिया और माफिया से बेखबर लेटा हुआ था। मैंने उनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे तो वो दोनों जमाइयां लेकर उठ बैठे जैसे अभी तवील नींद से बेदार हुए हों। रमजान ने अपनी घड़ी देखी। 9:30 बजे का अमल था। ओह साहब, इतनी देर हो गई, उसने माजरत तलब आवाज में कहा। अभी तक खाना भी तैयार नहीं हुआ। फिर उसने जेर लब जुमला हुनूद को चंद गालियां दी जो काले जादू का अमल करके बेचारे मुसलमानों को खाम खां परेशान कर रहे थे। रमजान ने जल्दी जल्दी 2 अंडों का आमलेट बनाया। मैंने आमलेट का एक टुकड़ा काटा तो उसमें से गाढ़े गाढ़े खून की धार सी बह निकली। यूं भी आमलेट सड़ी बेसांदी मछली की तरह बदबूदार मुर्दार सा हो गया। मैंने जल्दी जल्दी उस सड़ान छोड़ती शय को कागज में लपेट कर बाहर फेंक दिया। अगर कहीं गलती से रमजान को पता लग जाता तो हिंदुओं का काले इल्म का एक करिश्मा देखकर उसके तन बदन की सारी इस्लामी रगें बुरी तरह दुखने लगती।
لیکن میری کوشش کے باوجود اس کالے علم نے بہت جلد رمضان کے دل و دماغ پر پوری طرح تسلط جما لیا۔ میں نے اسے اسٹور روم میں بھیجا کہ وہ میرا گراموفون اور کچھ ریکارڈز نکال لائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پسینے میں شرابور واپس آیا اور رونی صورت بنا کر بولا، صاحب کوئی حرامزادہ اسٹور میں گھسا بیٹھا ہے اور دروازہ کھولنے نہیں دیتا۔ میں رمضان کے ساتھ اسٹور روم گیا اور اس کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا۔ کیواڑ تھوڑا سا کھلا، پھر غلیل کے ربڑ کی طرح زناٹے کے ساتھ واپس گھوم کر بند ہو گیا۔ ہم دونوں نے کیواڑ کے ساتھ کندھے لگا کر زور سے دھکیلا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شے اندر سے پوری قوت کے ساتھ دروازے کو بند رکھنے پر تلی ہوئی ہے۔ یکایک رمضان کو ایک ترکیب سوجی۔ وہ چاروں شانے چت زمین پر لیٹ گیا اور اپنے دونوں پاؤں دروازے کے ساتھ ملا کر پورے زور کے ساتھ اسے دھکیلنے لگا۔ دروازہ چٹاک سے کھل گیا اور رمضان اسی طرح لیٹا ہوا تیز رفتاری کے ساتھ اندر گھستا چلا گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی اسے ٹانگوں سے پکڑ کر بری طرح گھسیٹ رہا ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے بجلی جلائی تو رمضان اٹھ کر کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ اس کا پیٹ اور کوہنیاں بری طرح چھل گئی اور کپڑوں پر جا بجا خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ میں نے گراموفون اور چند ریکارڈ اٹھائے اور ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ اتنے میں میرا ڈرائیور اندر آیا اور بولا، صاحب رمضان گاڑی میں باہر جانا چاہتا ہے، لے جاؤں؟ کہاں جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ شاید شہر جائے گا صاحب۔ لے جاؤ، میں نے کہا، جلدی واپس آنا۔ رات کے اندھیرے میں جب میری موٹر کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو اس کی پچھلی سرخ بتیاں دور تک نظر آتی رہیں۔ سرخ روشنی کو دیکھتا رہا۔ جب کار کی بتیاں نظر سے اوجھل ہو گئیں تو پیچھے سے کسی نے میرے کندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچک کر پیچھے مڑا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر اس غیر مرئی لمس کی جھنجھناہٹ بہت دیر تک میرے رگ و پے میں سرسراتی رہی۔ ماحول کی اس گورستانی کیفیت کو توڑنے کے لیے میں نے سائیکل کا ایک پسندیدہ ریکارڈ گراموفون پر رکھ دیا اور چابی دینے کے لیے باجے کی کنجی کو گھمایا۔ چابی لگنے کے بجائے بڑی سرعت کے ساتھ الٹی طرف گھومنے لگی۔ میں نے سوچا شاید چابی پہلے ہی سے پوری طرح چڑھی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے سوئی بدل کر ساؤنڈ باکس کو ریکارڈ پر رکھ کر چلا دیا۔ ریکارڈ میں سے پہلے ایک ننھے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، پھر کسی عورت کی سسکیاں سنائی دینے لگیں اور پھر گویا ایک بھونچال سا آ گیا۔ ریکارڈ میں بھیانک آوازیں آنے لگیں جیسے بہت سارے گلے بیک وقت بے دردی سے گھونٹے جا رہے ہوں۔ یوں بھی سارے کمرے میں خوفناک سے ارتعاش چھا گیا اور کھڑکیوں اور دروازوں میں 20 یوں سنک بجنے لگے۔ ان ناقوسوں کی آواز ویسی ہی تھی جیسے ہندو ارتھیوں کے ساتھ سنک پھونکنے پر برآمد ہوتی ہے۔ بجلی کی روشنی مدھم ہوتے ہوتے موم بتی کی طرح ہلکی ہو گئی اور دھیمی دھیمی روشنی میں سرخ سرخ انگارے سے تیرنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے گرد و پیش بہت سی لاشیں چڑھ چڑھ جل رہی ہوں۔ شمشان بھومی کے وحشتناک لمحے بے حد طویل ہو گئے اور صدیاں گزرنے کے بعد جب میری کار کی تیز تیز روشنی دوبارہ کھڑکی پر پڑی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سارے مکان کو تیز تیز شعلوں نے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا ہے۔ رمضان لنگڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک سفید ریش بزرگ تھے جنہوں نے سبز منکوں کی تسبیح گلے میں ڈالی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موٹا سا عصا تھا اور سر پر درویشوں والی چوگوشا ٹوپی تھی۔ یہ درویش حاجی علی اکبر مانوس تھے۔ حاجی صاحب کٹک کی جامع مسجد کے خطیب تھے اور ایک خوش بیان شاعر ہونے کے علاوہ ان کی نیکی اور پارسائی کا بھی بہت چرچا تھا۔ گراموفون بدستور آہو فغاں میں مصروف تھا اور سنکوں کی جگر چاک کرنے والی آواز سرنگ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔ حاجی اکبر مانوس چند ساتھ دم بخود کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کے گراموفون کے ساؤنڈ باکس پر رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس زخمی ٹانگ کی طرح لڑکھڑایا۔ ایک دو ثانیے کے لیے اس میں سے کھڑڑ کھڑڑ کی آواز آئی اور پھر ریکارڈ میں سیگل کی اپنی آواز ایک بنگلہ بنے نیارا گانے لگی۔ حاجی علی اکبر مانوس مسکرائے اور اپنی جیب سے تسبیح نکال کر فرش پر دو زانوں بیٹھ گئے۔ میں نے گراموفون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ ساؤنڈ باکس پر دھرا ہوا کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ گراموفون تو ٹھیک ہو گیا لیکن سنکوں اور ناقوسوں کی آواز اب کچھ اور بھی شدید ہو گئی۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ یہ آواز یوں گونجتی جیسے طوفان میں سمندر کی بڑی بڑی لہریں ساحل سے ٹکرا کر گونجتی ہیں۔ حاجی علی اکبر مانوس آنکھیں بند کر کے تسبیح پھیرنے لگے۔ رمضان بھی پاس ہی مؤدب بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے دعائے گنجلرش نکال کر ورد کرنے لگا۔ جوں حاجی صاحب کا مراقبہ عمیق ہوتا گیا، چاروں طرف گونجتی ہوئی آوازوں میں ایک نامعلوم سی تسکین پیدا ہونے لگی جیسے آگ کے تیز تیز شعلوں پر ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ یہ پھوار بڑھی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ساری خوفناک آوازیں ایک لمبی سی سسکی میں سائیں سائیں کرنے لگیں۔ ہولے ہولے یہ سائیں سائیں بھی فضا میں تحلیل ہوتی گئی اور اس کی آواز چھجوں سے گزرنے والی بوندوں کی ٹپ ٹپ میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یکایک ایک چھناکا سا ہوا اور سارے ماحول پر سناٹا سا چھا گیا۔ اس سناٹے میں ایک اونچی سی تان اٹھی اور غٹ غٹ کر کے سارے کمرے میں بوتل کے پانی کی طرح بھر گئی۔ دھن اور غبار کا ایک ریلا سا آیا اور مکان کی اینٹ اینٹ سے
بے حد خوش الحان قرت میں اذان کی صدا آنے لگی۔ یہ اذان مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیل گئی اور اس کی بلند آہنگی اور خوش الحانی سارے عالم پر ایک زرکار شامیانے کی طرح چھا گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک روز میں شری ہری کشن مہتاب کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے ہنس کر پوچھا، سنائیے، نئے مکان میں کسی بھوت پریت سے سابقہ تو نہیں پڑا؟ بھوت پریت تو عورتوں اور بچوں پر زیادہ اترتے ہیں، میں نے مذاق میں بات ٹالنے کی کوشش کی۔ میں اکیلا رہتا ہوں، میرے پاس بھلا وہ کیا کرنے آئیں گے؟ تعجب، وزیر اعلیٰ نے کہا۔ اس مکان میں جو روح آتی ہے وہ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ تم میں ضرور دلچسپی لے گی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے استجاباً پوچھا۔ مہتاب صاحب نے اپنی دودھ جیسی سفید کھدر کی ٹوپی سر سے اتار کر میز پر رکھ دی۔ ان کے چہرے پر کہانیاں سنانے والی بوڑھی دادیوں اور نانیوں والا موڈ طاری ہو گیا۔ وہ آلتی پالتی مار کر کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، کوئی 30 برس قبل اس کوٹھی میں ایک انگریز افسر رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک طرح دار آیا تھی۔ آیا کا نام سشیلا تھا۔ سشیلا بڑی خوبصورت اور خوش مزاج لڑکی تھی اور خوب بند سنور کے رہا کرتی تھی۔ انگریز افسر کا دل سشیلا پر بری طرح آ گیا اور اس نے شادی کا چکمہ دے کر اس پری کو شیشے میں اتار لیا۔ سشیلا نے اس انگریز کو اپنا دیوتا سمجھ کر اس کی خوب خدمت کی۔ ایک روز اس نے شرمیلی دلہنوں کی طرح یہ راز افشا کیا کہ وہ عنقریبی ماں بننے والی ہے تو صاحب بہادر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے راتوں رات سشیلا کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا۔ جب سشیلا کا گلا گھونٹا جا رہا تھا تو عین اسی وقت اس کے بطن سے ایک مردہ بچی پیدا ہوئی۔ انگریز افسر نے ان دونوں لاشوں کو اسی کوٹری کے کسی کونے میں دبا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس روز سے بیچاری سشیلا کی روح اپنی بچی کی لاش اٹھائے اس کوٹھی میں بھٹک رہی ہے۔ اس انگریز افسر کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ وہ زمانہ خالص انگریزی راج کا تھا، مہتاب صاحب نے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر کی تلخی سے کہا۔ وہ افسر اس کٹک کا کمشنر بھی بنا، اسے بہت سے خطابات بھی ملے اور ولایت میں وہ آج بھی بڑی شان سے زندہ ہے۔